اسی طرح مکہ مکرمہ کی ایک نہایت حسین و جمیل عورت فاطمہ بنت مراخ سمیہ نے بڑے بھرپور انداز میں حضرت عبداللہ سے اظہار محبت کیا اور 100 اونٹ بطور تحفہ پیش کرنا چاہا تاکہ آپ اس کی ناجائز خواہش پوری کر دیں۔ اس عورت کی اس درخواست کے جواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس حرام فعل کے کرنے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ تم مجھے بہکاتی ہو، مگر شریف انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت اور اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ ان کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ ایک دن حضرت عبداللہ جنگل میں کسی کام کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں ملک شام کے کچھ اہل کتاب تلواروں سے آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ وہ حملہ آوروں کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یکا یک چند غیب سے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی شکل و صورت بھی عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ انہوں نے اس حملہ آور جماعت کو مار بگایا۔ وہب بن مناف اس واقعے سے بڑے متاثر ہوئے اور گھر آ کر اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ میں اپنی لخت جگر آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس بات سے مطلع کیا۔ وہ خود ایسی کسی عورت کی جستجو میں تھے کہ جو کہ شرف، حسب و نسب اور عزت و عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ سب صفات بدرجہ اتم موجود تھیں، اس لیے حضرت عبداللہ نے اس رشتے کو پسند فرمایا اور حضرت سیدنا عبداللہ کا حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے وقت جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا تو حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال اور کچھ روایات کے مطابق شاید 20 سال تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں اپنے عزیزوں بنو نجار کے پاس ٹھہر گئے۔ جب اس تجارتی قافلہ کے باقی لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے ان سے اپنے لاڈلے بیٹے عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا۔ قافلہ نے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا تاکہ وہ ان کو گھر لے آئیں۔ جب حارث مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو دار النابغہ میں دفن کیا جا چکا تھا۔ بعض روایات میں آپ کے مدفن کے مقام کو مقام ابوا بھی لکھا ہے، لیکن دار النابغہ والی جو روایت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت رحلت کچھ روایات کے مطابق 25، کچھ کے مطابق 22 اور کچھ کے مطابق 20 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے، گویا ولادت باسعادت سے قبل ہی والد ذی وقار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو کہ رسول پاک کی والدہ ماجدہ ہیں، جب انہیں شوہر نامدار کی وفات کی خبر ملی تو یہ سانحہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابھی شادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا، آپ کے قلب انور پر اس صدمہ کا اس قدر اثر ہوا کہ اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے جو کہ طبقات الکبریٰ میں لکھے گئے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہاشم کا ایک فرزند بطحا کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا۔ وہ لحد میں بہادر نوجوانوں کے شور و گل یعنی آہ و بکا کے ساتھ جا کر سو گیا۔ موت نے جو ہی اس کو پکارا، اس نے فوراً لبیک کہا۔ افسوس ہے کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں کوئی باقی نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ وہ از راہ محبت و عقیدت کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور ان کا ترکہ تقسیم ہوا تو ان کا کل ترکہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت اور کنیت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بھی کھلایا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ مورخہ 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سلامت برآمد ہوا۔ علاوہ عزیز صحابی رسول حضرت مالک بن سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے جسد ہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ صحابہ اکرام کے جسم اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھا۔ خواتین و حضرات، جب یہ کھدائی کی گئی اور جسم اطہر مسجد نبی کی توسیع کے لیے یہ کھدائی کی گئی تھی، اور جب ان قبروں کے پاس پہنچے اور کھدائی کی گئی تو نیچے سے جو جسم اطہر برآمد ہوئے، ان میں سے چند پاکستانیوں نے بھی یہ معاملہ دیکھا۔ ان میں سے 1 سے 2 لوگوں نے ہماری گجرانوالہ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سعید احمد مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود واقعہ سنایا۔ آئیے ہم آج آپ کو حضرت سعید مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلپ بتاتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ کلپ میں جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بتائیں آئندہ کس شخصیت پر جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنائی جائے۔ اور میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میری آل اولاد کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ سن 1978 میں 20 جنوری یا 21 جنوری کو پاکستان کی تمام بڑی بڑی اخباروں میں اور خصوصاً نوائے وقت میں یہ خبر چھپی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران 8 صحابہ کی قبریں کھودی گئیں اور حضور کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک بھی کھودی گئی، اور یہ تمام ذوات مقدسہ کے اجسام نکالے گئے اور رات کے وقت ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ جن لوگوں نے قبروں کی کھدائی کی ان میں اکثر پاکستانی تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ انہوں نے خود مجھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مدینہ منورہ میں، وہ ساری داستان سنائی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی اور ساری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہوا کہ حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ اور دیگر 8 صحابہ کو جب قبروں سے نکالا گیا، سارا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور ان کے چہرے بھی تر و تازہ تھے۔